وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کی ہم قوم صالح کو بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ هو انشأکم من الارض واستعمرکم فیہا فاستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب۔ اس نے تم کو زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، سو تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پس میرا رب قریب ہے، دعا قبول کرنے والا ہے۔ اب حضرت قوم سمود آگے ان کا ذکر شروع ہوا اور حضرت صالح علیہ السلام کا۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے انہی کے ہم قوم صالح کو بھیجا، تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں آباد کیا، اس لیے تم اس سے مغفرت طلب کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، بس میرا رب قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے، اور دعا قبول کرنے والا ہے۔ تو حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان کرنے کے بعد، پیچھے جو آپ نے سنا کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے اوپر جو خوفناک عذاب ہوا کی صورت میں نازل ہوا، تو اب حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام، تو اب ان کی جو قوم ہے سمود، ان کا مسکن پہلے بھی آپ پڑھ آئے ہیں تفسیر کے اندر کہ حجاز اور شام کا درمیانی خطہ ہے، اور یہ بھی قوم عاد کے قبیلے کی ہی ایک شاخ ہے، یہ بھی آپ پہلے پڑھ آئے ہیں تفسیر کے اندر، جو حضرت ہود پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ لوگ عذاب سے بچ گئے تھے، کیونکہ دو گروپس ہو گئے تھے جن پر ہوا بھیجی گئی، ایک کو اللہ نے بچا لیا، دوسرے کو اللہ کے عذاب نے ان کو برباد کر دیا۔ تو اب یہ وہی لوگ ہیں جو اس میں بچ گئے تھے، تو یہ عذاب سے بچ گئے تھے، تو یہ وہاں سے پھر نقل مکانی کر کے یہ اس علاقے کے اندر آ کر آباد ہو گئے تھے۔ تو یہاں ان کے باغات اور ان کے کھیت کھلیان اور ان کے لہلہاتے ہوئے سبزیاں اور کھانے پینے کی چیزیں، تو یہ لوگ جون سے ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک آتا تھا لوگوں کو، اور پھر ان لوگوں نے فن تعمیر کے اندر بڑا ایک علم حاصل کیا یا مقام حاصل کیا، اور اس کا بھی ذکر سورۃ الاعراف کے اندر پہلے ان کی قوم کے سلسلے میں گزر چکا ہے۔ تو باغبانی کے اندر، کھیتی باڑی کے اندر، عمارتوں کے اندر انہوں نے بہت ترقی کی جن سے۔ اب جب دولت کی اس قدر فراوانی ہوئی، تو جہاں دولت کی فراوانی انتہا کو پہنچ جائے، تو پھر جو عام لوگ ہیں وہ صحیح راستے سے بھٹک جاتی ہیں اور غلط راستوں پر چلے جاتے ہیں، یا تکبر اور غرور کی دنیا میں قدم رکھ دیتے ہیں، یا فخر اور دکھاوا اور ریاکاری کی دنیا میں وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ صدیاں گزرنے کے بعد ان کے حالات تبدیل ہو گئے، اور یہ جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جن کو اللہ نے نجات دی تھی، یہ لوگ
اب غلط راستوں کے اوپر چل پڑے اور باطل خداؤں کو دوبارہ سے یہ لوگ سجدہ کرنے لگے، جو جن چیزوں سے پہلے یہ اللہ کے عذاب سے بچے تھے، اب یہ انہی چیزوں کے اندر دوبارہ ملوث ہو گئے کہ جن چیزوں میں ان کے ساتھی ملوث تھے، جس قوم کے اوپر ان کی موجودگی میں عذاب آیا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو انہی کے قوم کے ایک بڑے ہی نیک اور بزرگ اور بڑے ہی پاکیزہ اور بڑی ہی کمال ہستی تھے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اپنا جو پہلا درس توحید کا دیا، انہوں نے کہا کہ یہ تم کن باطل معبودوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا تم لوگوں نے، حالانکہ تم تو وہی قوم ہو جس کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ کیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ جن سے۔ تو اللہ نے جس نے کہ تمہیں پیدا کیا اور پھر تمہیں اس میں آباد کرنے کا اس نے اس دنیا کے اندر زمین کے اوپر اہتمام کیا، اور پھر جو دولت ان کے پاس تھی، جو کھیتی باڑی ان کے پاس تھی، جو باغات ان کے پاس تھے، جو تعمیر کا فن ان کے پاس تھا، تمہیں اتنی دولت دی، اسباب پیدا کیے جو تمہاری بقا اور زندگی کے لیے ضروری تھے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم تو پھر کہ ان معبودوں کی انہی چیزوں کے پیچھے جون سی ہے، تو جن کو تم اب پوجنے لگے ہوئے ہو، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ نہ تو وہ تمہارے خالق ہیں، نہ وہ تمہارے رازق ہیں، نہ انہوں نے تمہیں پیدا کی ہے، نہ وہ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ رزق دینے والا ایک اللہ کی ذات ہے جو تمہیں رزق دے رہا ہے، تو تم یہ کس ڈگر کے اوپر چل پڑے ہو جون سے؟ تم یہ کر کیا رہے ہو؟ جن کو تم پوج رہے ہو وہ تمہیں نہ رزق دیتے ہیں، نہ تمہیں وہ پیدا کرتے ہیں، بلکہ وہ تو اپنے کہ بظاہر پیدا ہونے میں، تخلیق کے اندر وہ تمہارے ہاتھوں کے محتاج ہیں۔ تم انہیں درختوں تم ان کو پتھروں سے توڑتے ہو اور ان کو تراشتے ہو اور ان کو خدا بنا لیتے ہو، وہ تمہیں رزق کہاں سے دیں گے؟ وہ تمہاری تخلیق کہاں سے کریں گے جون سے؟ وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایسا جون سے نہ کرو۔ تو آگے جو فرمایا وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا، تو اب حضرت قتادہ نے فرمایا کہ اس نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، اور ایک اور معنی اس کے یہ بیان کیے گئے کہ اس نے زمین کو تمہیں، ایک تو یہ ہے کہ تمہیں زمین میں آباد کر دیا، اور بعض نے اس کی تفسیر یہ کی کہ تمہیں حکم دیا کہ تم اب آباد کرو زمین کو، جون سا زمین کو آباد کرنے کا تمہیں حکم دیا جون سا ہے۔ تو یہ چیز اس کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں آباد کر دیا، اور اچھا ایک اس میں روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری عمریں بہت لمبی کر دیں۔ تو قوم سمود کی جو عمریں ہیں، اس قوم کے لوگوں کی، یہ 300 سال سے 1000 سال تک ہوتی تھیں۔ جیسے کہ پچھلی قوم جس کا کل ذکر گزرا تھا، یہ وہ قوم تھی جس قوم کے قد اتنے لمبے تھے کہ 120 فٹ لمبا قد، جیسے ایک 12 منزلہ عمارت ہوتی ہے، اور پھر اس کے اوپر ان کا سر ایسے ہوتا تھا جیسے ایک گنبد۔ اتنے بڑے لوگ، اتنے لمبے قد والے لوگوں کے اوپر جب عذاب آیا تو اس عذاب کی جو کل کیفیات بیان ہوئی تھی وہ، تو اب یہ جون سی قوم ہے، یہ قوم سمود، یہ وہ قوم تھی جو جن کی عمریں 300 سے لے کر 100 سال 1000 سال تک تھیں، اور کھیتی باڑی اور باغات کے فن جو ان کے پاس اتنا تھا کہ یہ اس میں اتنی ترقی کر گئے کہ یہ بہت دولت کے اندر جو ان سے کھیلنے لگے۔ تو اب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو کہا کہ بے شک تمہاری زندگی کا زیادہ حصہ کفر اور شرک کے اندر ختم ہو چکا ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہوا ہے۔ ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ابھی ان کی ہو سکتا ہے ان کا اشارہ پچھلی قوموں کو کہ ابھی عذاب کا کوئی ایسی بات نہیں ہے، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو جو ان سے۔
اس کی رحمت تمہارا انتظار کر رہی ہے، مان جاؤ، توبہ کر لو جو ان سے، سچے دل سے اس کی بارگاہ میں اپنی گردنوں کو جھکا دو، وہ تمہاری سارے زندگی کے گناہ بخش دے گا۔ ایک دفعہ اس کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دو، مان جاؤ اس کی بات۔ کیوں؟ کیونکہ جن کو تم پوج رہے ہو انہوں نے تو تمہیں پیدا ہی نہیں کیا، تو تمہیں تو اس کو پوجنا چاہیے، اس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے تمہیں پیدا کی ہے۔ تمہیں تو اس کی عبادت کرنی چاہیے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ ان کو تم رزق دیتے ہو، ان کو تو پتھروں سے توڑ کے تم خود بناتے ہو اور خود ہی ان کو سجدہ کرتے ہو۔ ایسا مت سمجھو کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بہت دور ہے۔ تو اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو یہ نصیحتیں کی، کیونکہ آپ نہایت بزرگ اور نہایت پیارے اللہ کے قریب ترین لوگوں میں سے تھے، تو اللہ سے جو مانگو گے اللہ دے دے گا۔ وہ تمہارے اتنا قریب ہے کہ تم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، بھلے تمہاری ساری زندگی گناہوں کے اندر گزر گئی، مگر ابھی بھی وقت ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر اس کی بارگاہ میں گردن کو جھکا دو، وہ تمہیں معاف کر دے گا، کچھ بھی نہیں ہوگا اور وہ تمہیں قبول کر لے گا جو ان سے۔ تو اس کی بارگاہ سے کسی سائل کو محروم نہیں لوٹایا جاتا۔ تو یہ جو ان سے خدا جن کو وہ تو سننے والا ہے، وہ تو دیکھنے والا ہے، مگر جن خداؤں کو تم سجدہ کر رہے ہو یہ نہ تمہاری سنتے ہیں اور نہ تمہیں دیکھتے ہیں۔ اس کی عبادت کرو جو تمہیں دیکھ رہا ہے، جو تمہیں سن رہا ہے، نہ یہ تمہاری فریاد سنتے ہیں۔ اس کی عبادت کرو جو تمہاری فریاد سن رہا ہے جو ان سے۔ تو یہ تم جس کی طرف سے منہ موڑ کر یہ سارا کچھ، یہ ساری حرکتیں کر رہے ہو، یہ بہت نقصان دہ ہے۔ اس چیز سے جو ان سے وہ باز آ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ وہ تمہارے حال پر جو ان سے ترس آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں موقع دیتا ہے جو ان سے ہے، تو جو تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے اور تمہیں مصیبتوں سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہے، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ یہ نہ تو تمہیں پریشانیوں سے نکال سکتے ہیں، نہ تمہیں مصیبتوں سے نجات دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہاری باتیں سنتے ہیں۔ یہ جو باطل معبود جن کو تم خود تراش کر ان کو سجدہ کرتے اور ان کو خدا مانتے ہو، نہ یہ تمہیں دیکھتے ہیں، نہ یہ تمہیں سنتے ہیں، نہ یہ تمہیں بناتے ہیں، نہ یہ تمہاری تخلیق کرتے ہیں، اور نہ یہ تمہیں رزق دیتے ہیں۔ اس اللہ وحدہ لا شریک کے آگے اپنی گردنوں کو جھکا دو۔ اب حضرت صالح علیہ السلام کا یہ جو قصہ شروع ہوا قرآن کے اندر، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ آگے آیت نمبر 62، قالوا یا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ انہوں نے کہا، اے صالح، اس سے پہلے آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، کیا آپ ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہیں جن کی عبادت ہمارے باپ اور ہمارے دادے کیا کرتے تھے؟ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ بے شک آپ ہمیں جس دین کی دعوت دے رہے ہیں اس نے ہمیں زبردست شک میں ڈال دیا ہے۔ اب وہی جو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، وہی جو حضرت ان کے بعد جس قوم کا ذکر گزرا، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، وہی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے بھی ان کا کہ اس سے پہلے تو آپ ہماری امیدوں کا مرکز تھے، یعنی آپ ہمیں بہت اچھے لگتے تھے، بہت پیارے لگتے تھے، ہماری امیدیں آپ سے وابستہ تھیں، اور ہم سمجھتے تھے کہ آپ کو جو فہم اور جو آپ کے وجود کے اندر برکتیں ہیں اس کی وجہ سے ہمارا نام روشن ہوگا اس دنیا کے اندر، مگر یہ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے تو ہمیں پریشان کر دیا۔ ہم تو آپ کی حکمت اور آپ کی حکیمانہ باتوں کے اوپر ہم تو بڑا تکیہ کیے ہوئے تھے کہ آپ کی روشنی سے ہماری قوم جو ہے اس کا نام روشن ہوگا، اور یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا کہ آپ ہمارے باطل خداؤں کو
جو آپ جھٹلاتے ہو اس کے جھٹلانے کی وجہ سے ہمارا کوئی خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے، اور اسی کی وجہ سے معاذ اللہ آپ مجنون ہو گئی ہو، پاگل ہو گئی ہو، جو آپ میں ہمارے ساتھ ایسی باتیں کرتے ہو، معاذ اللہ ان کی قوم نے کہا کہ آپ مجنون ہو گئے ہو۔ تو اب ان کی قوم نے بھی یہی کہا، انہوں نے کہا کہ ہم تو آپ کو اپنی قوم کے عروج اور عروج کا ضامن سمجھتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہماری قوم عروج پائے گی، جون سا ترقی کے اوپر جائے گی، مگر آپ نے تو جو ہماری قوم کا بنیادی عقیدہ تھا، آپ نے تو اسی کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اور آپ کہہ رہے ہو کہ یہ جن خداؤں کو ہم پوج رہے ہیں یہ تو خدا ہیں ہی نہیں۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ ہم تو حیرت زدہ ہیں، ہم تو پریشان ہیں۔ تو حضرت صالح، ہم نے تم سے بڑی بڑی امیدیں وابستہ کر رکھی تھیں، تو یہ تم کیا کر رہے ہو کہ ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں جون سے جن کی پوجا آج تک ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے تھے؟ ہمیں تو تمہاری اس عجیب و غریب، یہ جو تم ہمیں ایک عجیب و غریب سا راستہ دکھانے لگے ہوئے ہو، ہمیں تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ یہ تم ہو جو یہ باتیں ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ تو تم نے تو ہمیں پریشانی سے دوچار کر دی ہے، اور ہمارا چین ختم ہو گیا، اور ہمارے اطمینان اور یقین کی دنیا میں تم نے ہل چل مچا دی ہے۔ خیر، آگے اللہ پاک نے فرمایا، قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے، قوالا یا قوم، صالح نے کہا ہے میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وآتانی منہ رحمہ، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت بھی عطا فرمائی ہے، فمن ینصرنی من اللہ ان عصیت، تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فما تزیدوننی غیر تقصیر، تو تم میرے لیے سوا نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہی ہو؟ اب یہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو آگے سے جواب دیا، حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا، اور اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ کس چیز میں؟ اب ان آیات سے ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ان کی قوم ہے، ان کی قوم کے لوگوں نے شاید حضرت نوح علیہ السلام کی حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت منت سماجت کی ہوگی۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ شاید انہوں نے نا منت سماجت کی ہوگی، اور جیسے کہ پچھلی آیت کے ضمن میں گزرا کہ انہوں نے اپنی جو انہوں نے ان سے اپنی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں کہ ان کی وجہ سے ہماری قوم کا عروج ہوگا اور ہماری قوم ترقی کرے گی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام بہت حکیم، بزرگ اور پیارے لوگوں میں سے تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم تو یہ سوچتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہماری خوش بختی کا سورج جگمگا اٹھے گا، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے پھر ان کے سامنے میں بھی کہ کوئی ریکویسٹ کی ہو یا منت سماجت کی ہو کہ یہ آپ کیا کر رہی ہو، آپ یہ جو آپ پیغام دے رہے ہو اس پیغام سے باز آ جاؤ، یہ پیغام نہ دو، آپ کو کیا ہو گیا؟ جیسے کہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم نے ان کو کیا کہا، میں نے بھی کیا مثال دی، انہوں نے کہا کہ آپ مجنون ہو گئی ہو، ہمارا کوئی خدا آپ سے ناراض ہو گیا ہے جو آپ یہ مجنونوں والی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو، معاذ اللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ تو اس لیے انہوں نے شاید ان سے کہا ہو، ایک منت سماجت کی ہو انہوں نے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے تھوڑا بہت ڈرایا بھی ہو، دھمکایا بھی ہو کہ اس دعوت سے باز آ جائیں، یہ جو پیغام آپ دے رہی ہیں اس کو نہ دیں ان سے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے آگے یہ فرمایا ہو کہ اے میری قوم، مانا کہ تمہیں تو نور ہدایت نظر نہیں آ رہا لیکن میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا کہ آسمان پر سورج چمک رہا ہے، اگر تم اندھے ہو گئے ہو تو اس میں قصور تمہارا ہے۔
تو میری چشم بصیرت، میری آنکھیں تو سورج کو دیکھ رہی ہیں. گر نبینت بروز شپرائے چشم، چشمہ آفتاب راچے گنا. چمگادڑ کی اگر آنکھ اندھی ہو تو اس میں سورج کا کیا قصور، وہ تو اپنی روشنی دے رہے. تو آپ نے ہو سکتا ہے ان کو یہ کہا ہو کہ مجھے تو اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بزرگی اور اللہ کی وحدانیت کے جلوے نظر آ رہی ہیں، میں اس کا کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ مجھے تو اس نے اپنی رحمت سے چن لیا ہے، تو میں اس کی ناشکری کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود میں تمہاری مرضی کے مطابق تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر دوں، تو اگر مجھے میرے رب نے پکڑ لیا تو کیا تم میں سے کسی کی اتنی جرت ہے کہ مجھے اللہ کی بارگاہ سے چھڑا سکے؟ اگر تمہیں خوش کرنے کے لیے میں یہ کام کر گزروں تو کیا تم میں سے جب میری پکڑ ہو اور میری گرفت ہو تو تم میں سے کوئی بندہ مجھے چھڑا سکتا ہے اللہ کی بارگاہ سے؟ اگر تم میری دعوت قبول کر کے اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچانا چاہتے تو ہو سکتا ہے آپ نے کہا ہو کہ کم از کم میرے حال پر تو میرے حال کا تو خیال کرو، میرے حال پر تو ترس کھاؤ. مجھے ایسا کرنے مجھے مجبور کر رہے ہو، خود تو غرق ہو گئی ہوگے، اپنے ساتھ مجھے بھی غرق کرو گے. تو تم میرے خیر خواہ بن کر مجھے سمجھا رہی ہو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا. سیدھی سی بات ہے، تم جو مرضی کہتے رہو، میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، قطعاً میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف میرا نقصان ہے، اور مجھے ایسے نادان دوستوں کی نصیحت کی ضرورت ہی نہیں ہے جو اپنی بے وقوفی کی وجہ سے خود بھی غرق ہو جائیں اور ساتھ مجھے بھی غرق کر دیں. تو یہ چیز اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 63 کے اندر کہ قَالَ یا قوم، سوال نے کہا ہے میری قوم، أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي، اے میری قوم یہ بتاؤ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائی ہے، جو چیز تم نہیں دیکھ رہے میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں نا. فَمَن يَنصُرَنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ، تو اگر میں تمہاری بات مان جاؤں تو کیا میری گرفت کے اوپر تو اللہ کے مقابلے میں میری کون مدد کرے گا اگر میں اس کی نافرمانی کروں؟ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَقْصِيرٍ، تو تم میرے لیے سوائے نقصان کے کس چیز میں زیادتی کر رہے ہو؟ یہ تم مجھے غلط مشورے دے رہی ہو، یہ اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، اس کے اوپر عمل کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.